آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ISPR کے مطابق آرمی ایویشن کا ایک MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد سے ٹیک آف کے دوران تکنیکی خرابی کے سبب گر کے تباہ ہو گیا۔ اس میں سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے۔ وجوہات کے تعین کے لیے ایک انکوائری بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ملک کی اعلیٰ سول و فوجی قیادت نے اس حادثے پہ دکھ کا اظہار کیا ہے۔ MI-17 کا عملہ عموماً 3 افراد پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں 24 مسافر یا 4 ٹن سامان لے جانے کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ اور اب ایک مجرمانہ صنعتی سانحے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ 11 ستمبر 2012 کو پاکستان کی صنعتی تاریخ کی سب سے بھیانک آتش زدگی واردات ہوئی اور کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں 260 سے زائد محنت کش زندہ جل گئے۔ ستمبر 2020 میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے اس واقعے کے 2 ملزموں یعنی MQM کے 2 کارکنوں رحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو بھتہ طلب کرنے اور فیکٹری کو آگ لگانے کے جرم میں سزائے موت سنائی، جبکہ اس وقت کے صوبائی وزیر صحت رؤوف صدیقی اور 3 دیگر افراد کو بری کر دیا گیا ہے۔ 2023 میں سندھ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا، تاہم آج جسٹس ملک شہزاد احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے دونوں ملزموں کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے سزائے موت ختم کر دی۔ سپریم کورٹ نے ملزمان کی جانب سے اپیل میں متاثرین بلدیہ فیکٹری کے رشتہ داروں کو فریق بنانے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح تو کل کلاں فریق بننے کے لیے 200 اور درخواستیں آ جائیں گی۔ سماعت کے دوران جسٹس شہزاد احمد نے کہا کہ عدالت کے روبرو زبیر عرف چریا کا اعتراف نامہ تو ہے، تاہم رحمان بھولا کا کوئی اعترافی بیان نہیں ہے۔ اگر MQM کی جانب سے بھتہ مانگا گیا تھا تو پھر اس کیس کے دیگر ملزموں کی بریت کیوں چیلنج نہیں کی گئی؟ ملزموں کے وکیل فروغ نسیم نے اپنے دلائل میں کہا کہ پہلی FIR میں دونوں ملزموں کا نام نہیں تھا، ان کے نام بعد ازاں سندھ حکومت کی قائم کردہ JIT کی رپورٹ کی روشنی میں شامل کیے گئے، جبکہ قانون کی نگاہ میں JIT رپورٹ کو ثبوت کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ یہ JIT ایک شخص رضوان قریشی کی اطلاعات کی بنیاد پہ قائم ہوئی، مگر رضوان قریشی بطور گواہ JIT کے سامنے پیش نہیں کیے گئے، یعنی دونوں ملزموں پہ واقعے کے لگ بھگ 2.5 برس بعد فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزموں کے وکیل نے مزید کہا کہ آتش زدگی کے وقت فیکٹری کے 3 گیٹ فیکٹری مالک کے حکم پہ بند تھے، کھڑکیوں میں آہنی سلاخیں لگائی گئی تھیں، جبکہ باہر نکلنے کے لیے کوئی ہنگامی راستہ بھی نہیں تھا۔ حادثے کی CCTV ریکارڈنگز بھی پیش نہیں کی گئیں، لہٰذا دونوں ملزموں کو شک کا فائدہ دے کے بری کیا جائے۔ عدالت نے یہ دلائل تسلیم کر لی ہے۔ بلدیہ میں فیکٹری میں آگ کسی نے نہیں لگائی تھی پھر، یا پھر ہم یہی اس کا نتیجہ نکالیں، کیا کہیں؟ کسی کو سزا نہیں ہوئی، کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ ان کو معاوضہ وصول کرنے میں بھی کئی سالوں کی جد و جہد، ہاں، اور وہ بھی ہمارے کئی دوستوں نے یہی کام کیا تھا، جو لیبر کے دوست ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ جب بھی بلدیہ فیکٹری فائر کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے صرف اماں بلدیہ یاد آتی ہے، جن کے نوجوان ایک بیٹا تھا، پتہ نہیں 15 سال کی عمر تھی، 16 سال کی عمر تھی، 17 سال کی عمر تھی، اسی رینج میں تھی، اور وہ کئی 100 لوگوں کے ساتھ وہ بھی اسی حادثے میں ان کی جان چلی گئی۔ اور یہ وہ خاتون تھی جو زیادہ تر کبھی اپنے گھر سے ہی نہیں نکلی تھی۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کم ہی کوئی وقت ہوگا جو اپنے وہ گھر میں رہیں، کیونکہ وہ ایک نہ صرف ایک سمبل بن گئی بلکہ ایک ایکٹیوسٹ بن گئی، اور بلکہ
مطلب دکھ ان کو بھی بہت زیادہ تھا، لیکن وہ باقی کے دکھ کو بانٹنے میں ہی انہوں نے اپنی زندگی گزار لی. اور مجھے یاد ہے یہیں ہم نے اسی شو پر ان سے یہ بات کی تھی کئی بار جہاں تک مجھے یاد ہے. اور ایک چیز کبھی نہیں بھولتی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا جب سے میرا بیٹا وہاں پہ فوت ہوا تھا نا تو میں نے اپنے گھر کے چولہے کو نہیں جلایا. کیونکہ جبھی بھی میرا بیٹا گھر آتا تھا اس کی ایک ہی مطلب گزارش ہوتی تھی کہ اماں میں اپنے ہاتھ کی روٹی مجھے بنا کے دے دیں. تو اب وہی نہیں رہا تو چولہا کائے کو. تو چولہا کائے کو. اب اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ کیا کہا جائے. اچھا مزے کی بات ہے وہ جو متاثرین تھے ان کو بالآخر وہ جرمن کمپنی جس کا مال و فیکٹری تیار کرتی تھی جرمنی میں بھی کیس سنا گیا. اور ہمارے جو دوست ہیں لیبر لیڈرز ٹریڈ یونینسٹ انہوں نے بھی پوری کوشش کی اور وہ کچھ وکلا بھی تھے ہمارے جو دوست تھے وہ سب ہو گیا. لیکن آج پتہ چلا کہ آگ کسی نے نہیں لگائی اور لگائی تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا کمال ہے کہ وہ اگر یہ دونوں نہیں تھے تو پھر کوئی تو ہوں گے نا. وہ کون تھے کبھی پتہ نہیں چلے گا. یہ ہے جسٹس ڈیلیڈ اینڈ ڈینائڈ. کچھ یوں نہیں ہے. کہا سکتا کہ حیران کن بات ہے لیکن کیا کہیں نہیں ہے حیران کن نہیں ہے. ایک وقفہ لے لیں.